رحم فرما میرے مولا، میرے مولا، یا اللہ یا مولا، یا اللہ یا مولا۔ نمازی پڑھو تم تلاوت کرو نا، نمازی پڑھو تم تلاوت کرو نا، گناہوں کو چھوڑو عبادت کرو نا، کورونا کے خالق کی اطاعت کرو نا، کورونا تمہارا نہ کچھ کر سکے گا، کورونا کے خالق کی اطاعت کرو نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی رفع السماء بقدرته وضح الارض بمشیته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون۔ وقال سبحانه تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف بكم إذا فسق فتيانكم وطغى نساؤكم؟ قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟ قال نعم وأشد منه۔ وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا وإن ذلك لكائن يا رسول الله؟ قال نعم وأشد منه۔ هكذا إلى آخر الحديث أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويندرجوا۔ بڑے دوستوں بزرگوں، اللہ کے دین کی بات کو دھیان کے ساتھ سننا ہی عبادت ہے۔ اس لیے ہم نے ہمارے بڑوں سے سنا ہے، بزرگوں سے، کہ اللہ کے دین کی بات کو مجاہدے کے ساتھ سنی جائے۔ جتنی دین کی بات کو مجاہدے کے ساتھ سنی جاتی ہے اتنی بات دلوں پر اثر کرتی ہے۔ ایک لگا کر بات کو سننا یہ اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایسی تربیت فرمائی تھی کہ صحابہ کا مجمع جب اللہ کے نبی کی بات کو سنتا تھا تو اس طریقے پر بیٹھتا تھا آپس میں مل کر کہ ان کے سروں پر اگر چادر ڈال دی جاوے تو چادر میں چول نہیں پڑتی تھی۔ تو ہم آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہم اللہ کے نبی کے غلام بن کے زندگی گزارے کہ بات کرنے والا کوئی بھی ہو لیکن بات اللہ کی ہے اور اللہ کے نبی کی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادب ہے، اللہ کے نبی کا ادب ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کا بھی ادب ہے، اللہ کے نبی کی باتوں کا بھی ادب ہے۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں کون سی؟ کہ کلام اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات ہے، اور اللہ کے نبی کی باتیں کون سی؟ کہ آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یہ اللہ کے نبی کی باتیں ہیں۔ جتنا ادب کے ساتھ اہتمام کے ساتھ سنا جائے گا ہمارے دلوں کو اثر کرے گا۔ مستغنی بن کے کبھی زندگی نہیں گزارنا، دنیا سے مستغنی رہے لیکن آخرت کا شوق ہو، آخرت کی طرف آگے بڑھے، جتنا ہو سکے میں جلدی بیٹھوں، جلدی پہنچوں، تاکہ مجھے اللہ کی دین کی باتیں سننے کا موقع ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے بھلے کاموں کی طرف آگے بڑھنے کی ترغیب دی ہے۔
کہ بلائی کے کاموں کی طرف آگے بڑھو. ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگو. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. تو دین کی بات سننے کا شوق ہو کہ دین کی بات سنوں گا انشاءاللہ میری زندگی میں فائدہ ہوگا. اور تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ دین کا آپس میں مذاکرہ کیا کرو، کہ دین کا مذاکرہ کرنا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے، کہ دین کی بات ایمان والوں کو نفع دے گی، منافقین کو نہیں دے گی. کہ منافقین کو دین کی بات سے فائدہ نہیں ہوتا، جن کے دل میں نفاق ہوتا ہے. اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے اس کو دین کی بات سننے کے بعد اس کے دلوں کو حیات ملتی ہے، اس کا دل بیدار ہوتا ہے، جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے، جہنم کا ڈر پیدا ہوتا ہے. کہ دین کی بات کے سننے کے بڑے فوائد ہیں. اس سے ہمیشہ اللہ کی دین کی باتوں کی طرف بہت توجہ کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا. حالانکہ مغرب کی نماز کے بعد بہت سارے گھر کے امور ہوتے ہیں، گھر کے کام کاج ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارا بیٹھنا صرف دین کی محبت کی بنیاد پر ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کی بنیاد پر ہے، اللہ کے نبی کی محبت کی بنیاد پر ہے. اور یہ دنیا محبت کی ہے. صحابہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دیوانے تھے. دیوانے ایک ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتا ہے عشق. عشق کا درجہ محبت سے اوپر ہوتا ہے، عشق کا درجہ. مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نشر الطیب لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کتاب میں اللہ کے نبی کی پوری زندگی کھولی ہے. اللہ کے نبی کے اوصاف، اللہ کے نبی کے اخلاق، میرے نبی کا کلچر، میرے نبی کا کیریکٹر، اللہ کے نبی کا معاشرہ، اللہ کے نبی کے معاملات، اللہ کے نبی کی عبادات، یہ پوری سیرت میرے نبی کی کھولی ہے. اور اس کتاب لکھنے کے وقت میں پلیگ آیا ہندوستان میں، بہت سی موتیں ہوئی، لیکن جب مولانا جس دن کتاب کو لکھتے تھے اس دن موت نہیں ہوتی تھی. لیکن جب بھی مولانا مشغولی کی بنیاد پر آج سبق نہیں لکھا اس دن کثرت سے موتیں ہوتی لگتی. آپ پڑھو، حکیم اختر صاحب نے اپنے ملفوظات میں ساری کی ساری باتیں لکھی ہیں. ایک اللہ کا ولی جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی محبت کی باتیں کتاب میں لکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب رک جاتا ہے. جب اللہ کے نبی کی باتیں محبت سے لکھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، اللہ کی رحمت دنیا میں متوجہ ہوتی ہے. اگر میری اور آپ کی زندگی آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوگی اور میرے اور آپ کے دل میں اللہ کے نبی کی عظمت ہوگی، اللہ کے نبی کی محبت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کیسی دنیا میں متوجہ ہوگی. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا نبی جب تک آپ موجود ہیں دنیا میں تب تک اللہ کا عذاب زمین پر نہیں آئے گا. وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، کہ نبی جب تک آپ دنیا کے اندر موجود ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کا عذاب زمین پر نہیں آئے گا. لیکن جب نبی دنیا سے اٹھ جائیں گے اور نبی کے دنیا سے اٹھنے کے بعد دنیا میں حالات آئیں گے، لیکن حالات اس وقت نہیں آئیں گے جبکہ قوم اللہ کے سامنے استغفار کرتی رہے گی. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، جب یہ قوم اور اللہ کے نبی کی امت جب گناہوں سے استغفار کرتی رہے گی، توبہ کرتی رہے گی، اللہ کے سامنے روتی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو روک لے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو روکنے کا سب سے پہلا سبب کون سا ہے؟ استغفار ہے. کہ میں اور آپ اپنے گناہوں کو دیکھیں، خلوت کے گناہ، جلوت کے گناہ اور گناہوں کو دیکھ کر اللہ کے سامنے استغفار کریں. اپنی تنہائیوں کو دیکھیں، جوان اپنی تنہائی دیکھے، بوڑھا اپنی تنہائیاں دیکھے، اور تنہائیوں کو دیکھنے کے بعد بندہ اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرے. ایک صحابی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. اللہ کے نبی کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا.
اس کے بعد میرے نبی سے مصافحہ کیا اور ایک سوال کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں نجات چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر بھی میری نجات ہو اور آخرت کے اندر بھی میری نجات ہو، اس کا کوئی تعویذ بتا دو، کوئی عمل، وظیفہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر کو فرمایا عقبہ اگر تم نجات چاہتے ہو تو 3 کام کرو، دنیا میں بھی آپ کی نجات ہوگی اور آخرت کے اندر بھی آپ کی نجات ہوگی، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوں گے۔ پہلی بات فرمائی عقبہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو، زبان کا کنٹرول انسان کو نجات دلاتا ہے، انسان سوچ سمجھ کے بات کرتا ہے۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ کوئی مذاق میں ایسی بات کری دیتا ہے جو بات مذاق میں کہتا ہے لیکن وہ بات اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناپسندیدہ بات ہوتی ہے کہ وہ بندہ جہنم کی گہرائی تک پہنچ جاتا ہے ایک زبان کے صرف بول پر۔ اور بعض مطلب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی بھری بات کہہ لیتا ہے بندوں کے سامنے، حالانکہ اس کے سامنے اس بات کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لیکن بات کے صحیح کہنے کی بنیاد پر وہ جنت کے باغوں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں زبان کی قدر و قیمت ہے، زبان کا بول بڑی قیمت رکھتا ہے، زبان کا میٹھا بول۔ زبان یہ پھول بھی ہے اور یہ زبان زہر بھی ہے اور یہ زبان شہد بھی ہے اور یہ زبان تریاق بھی ہے اور یہ زبان محبت بھی ہے اور یہ نفرت بھی ہے۔ جب محبت کے ساتھ یہ زبان چلتی ہے تو خاندان آباد ہو جاتے ہیں، معاشرہ آباد ہو جاتا ہے۔ جب یہ زبان کڑوی بن جاتی ہے اور یہ زبان سخت اور سست بن جاتی ہے تو سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں اور گھروں میں چیخوں کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارا معاشرہ کانچ کے پیالوں کی طرح ٹوٹ کے بکھر جاتا ہے۔ تو پہلی بات فرمائی املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا انسان پر سارے کے سارے جو حالات آتے ہیں یہ حالات کے آنے کی بنیادی وجہ انسان کی زبان ہے۔ زبان کے غلط بول پر اللہ کا غضب زمینوں پر اترتا ہے اور اخلاق میں سب سے بڑا دخل زبان کا ہے۔ زبان صحیح چلی پوری باڈی صحیح چلتی ہے، زبان اگر غلط چلی پوری باڈی غلط چلتی ہے۔ اسے ایک مرتبہ ایک صحابی ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو ذر غفاری نے اللہ کے نبی کے سامنے کہا یا رسول اللہ کو نصیحت کیجیے تاکہ میری دنیا اور میری آخرت میں کام آئے وہ نصیحت، جسے ہم اللہ والوں کے پاس جا کر نصیحت کراتے ہیں۔ تو فرما اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے یا ابا ذر علیک بطول الصمت، اپنی خاموشی کو لمبی کر لے، بول مت زیادہ، اپنی خاموشی کو لمبی کر لے، اتنا ہو سکے اپنے آپ کو خاموش رکھا کر۔ 2 فائدے ہوں گے، وعون علی امر دینک، تیری زبان کی خاموشی تیرے دین کے کام میں تعاون کرے گی اور شیطان کو دھتکارنے میں یہ زبان کی خاموشی نجات کا ذریعہ بنے گی، شیطان پر بھاری ہوگی تیری خاموشی۔ تو دنیا اور آخرت کی کامیابی کا آسان نسخہ زبان پر پابندی ہے۔ دوسری بات میرے نبی نے فرمائی عقبہ اگر نجات چاہتے ہو وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، جتنا ہو سکے اپنے گھر میں وقت کو گزارا کرو، بازاروں کے عادی مت بنو۔ انسان کو اپنا وقت گھر میں گزارنا چاہیے، یہ اللہ کے نبی کی تعلیمات ہے۔ اگر انسان دنیا اور آخرت میں اگر نجات چاہتا ہے تو اپنے گھر میں ٹھکانہ پکڑ لے، گھر میں زندگی گزارے۔ سب سے بدترین جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک میرے بھائیو بازار ہے، بازار بدترین جگہ، بازار شیاطین کے ہڈے ہیں۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے لا سمورت بعد العشاء، کہ عشاء کی نماز کے بعد تو قصہ کہانیاں کرنا مکروہ تحریمی ہے، علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ جائے کہ عشاء کی نماز کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرے، بازاروں کے عادی بنے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے کہ جیسے ہو جاوے عشاء کے بعد گھر پر آ کر آرام کرو۔ اور آدمی کاروبار گھر سے کاروبار، کاروبار سے گھر،
اور گھر میں رہ کر بچوں کی تربیت کرے. بال بچوں کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. باپ جب گھر میں آتا ہے تو بچے سو جاتے ہیں, جب باپ اٹھتا ہے تو بچے مدرسہ اسکول چلے جاتے ہیں. کتنے ماں باپ ہیں جن کو بچوں کی ملاقات نہیں ہوتی. اکثر ماں باپ فجر کی نماز کے عادی نہیں ہوتے, اور فجر کی نماز کے بعد مدرسے کا وقت ہوتا ہے, اسکول کا وقت ہوتا ہے, باپ بستر پر ہوتا ہے اور بچہ مدرسے چلا جاتا ہے. بچہ رات کو گھر پر آتا ہے, باپ بازار میں بیٹھتا ہے. تو اولاد ماں باپ کا جوڑ نہیں ہوتا, تو ماں باپ کے تعلق بھی غلط ہے, اولاد کے تعلق بھی غلط ہے. کہ باپ کے تعلق دوستوں کے ساتھ تو بچوں کے تعلق بھی دوستوں کے ساتھ. آدمی کو اگر دنیا اور آخرت میں اگر نجات چاہیے تو اپنے گھر کا کونا پکڑے. اس کا مطلب ہے کہ آدمی بازار میں نہ جائیں, ضرورت کی بنیاد پر جائیں, لیکن مستقل پابندی سے عشاء کی نماز کے بعد بازار میں بیٹھنا کبھی دوستوں کا حق ہے. شریعت میں دوستوں کا یہ حق نہیں بتایا بازار میں بیٹھنے کا. دوستی, اچھا دوست, اچھا پڑوسی اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی نعمت ہے. لیکن دوست وہ ہے جو مصیبت کے وقت میں کام آئے, اور جو ہماری برائیوں پر ہم کو مطلع کرتا رہے. بھائی تو نماز نہیں پڑھتا, بھائی تو روزہ نہیں رکھتا, تیری یہ عادت غلط چیز ہے, جو ہم کو تنہائی میں نصیحت کرتا رہے, یہ ہمارا مخلص دوست ہے. آدمی کو اپنا وقت گھر میں گزارنا چاہیے. ایک مدرسے کے اندر ایک بچہ پڑھنے گیا. مولانا ذوالفقار نقشبندی دعوت برکاتہم نے اپنی کتاب میں واقعہ لکھا ہے. بچہ 4-5 سال کا ہوا تو ماں نے اپنے بیٹے کو مدرسہ پڑھنے بھیجا, مکتب میں. جب بچہ پڑھنے گیا تو استاد نے کہا بیٹا پڑھ, تو بچے نے 3 پارے حفظ سنا لیے. 4 سال کا بچہ, حفظ منہ پہ زبانی. جب چوتھا پارا شروع ہوا تو بچہ اٹک گیا. استاد نے کہا بیٹا چوتھا پارا, تو چوتھے پارے میں اس کو تختی بھی یاد نہیں تھی, الف با تا سا بھی یاد نہیں, لیکن 3 پارے پورے سنا دیے. استاد نے کہا پڑوس کے ملک کا واقعہ ہے, بڑا تعجب ہوا, کیا بات ہے, چھوٹا بچہ ہے, 3 پارے اس کے سینے میں محفوظ ہے, لیکن جب چوتھا پارا شروع ہوا تو چوتھا پارا آتے ہی بچہ اٹک گیا. اس کے باپ کو مدرسے میں بولا, اس کے ابا کو, بچے کے والد کو. والد نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں. اکثر ماں باپ کو گھر کا پتہ نہیں ہوتا. باپ کو جو بازار میں بیٹھنے والے ہوتے ہیں, جو دوستوں کے ساتھ بیٹھنے والے ہوتے ہیں, ان کے گھر میں کیا ماحول ہے, ماں باپ کو پتہ نہیں ہوتا. ماں کو تو ہوتا لیکن باپ کو تو بالکل نہیں ہوتا. تو جب کارگزاری سنی, اس کا ابا بہت خوش ہوا, کیا بات ہے کہ میرا چھوٹا سا بیٹا 3 پاروں کا حافظ قرآن ہے بچپن سے. تو گھر جا کر اس کی امی کو پوچھا, کارگزاری لی اپنی بیوی سے. تو بیوی نے کہا یہ راز کی بات ہے, میں آپ کو بتا نہیں سکتا, آپ کو نہیں بتا سکتی. تو شوہر نے کہا اگر تو مجھے نہیں بتائے گی تو کس کو بتائے گی, میں تیرا شوہر ہوں اور یہ ہم دونوں کا بچہ ہے. تو عورت نے بتایا جب بچہ پیدا تو میں 3 پاروں کی حافظہ ہوں. میں خود جب میرے پاس وقت ہوتا تھا میں اپنے بچے کو گود میں بٹھاتی تھی, دودھ پلانے وقت بھی اور دودھ کے علاوہ بھی بچہ میرے گود میں سوتا تھا, تو میں 3 پارے پابندی کے ساتھ روزانہ اس کے سامنے دیکھ کر پڑھتی تھی زبانی. اللہ نے 3 پارے اس کے دل میں محفوظ کر لیے. جب گود میں بیٹھنے کے اثرات ہیں ماں باپ کی زندگی کے, تو اور کتنے بڑے اثرات ہوں گے. اس سے آدمی اس سے بارے میں میرے دوستوں بزرگوں, ذمہ داری ہماری اس بات کی ہے کہ ہم جس طرح ماں اپنے بیٹوں کی تربیت کرتی ہے, اس طرح باپ بھی اپنے بیٹوں کی تربیت کرے. یہ کب ہوگا جب کہ ہم گھر پر رہیں گے. گھر پر رہنے کی برکت سے میرے بھائیوں, گناہوں سے انسان کیا ہوتا ہے, محفوظ ہوتا ہے. اور تیسری بات بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے, عقبہ اگر آپ نجات چاہتے ہو تو اپنے گناہوں پر رویا کرو. وَبْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِهَا, اپنے پچھلے گناہوں پر رویا کرو. جب انسان گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور گناہوں سے استغفار کرتا ہے, استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب کو ہٹا لیتا ہے. آج میرے وقت پوری دنیا میں جو حالات, اللہ نے اس دنیا کو آئیڈیل ہوم نہیں بنایا. اللہ نے اس دنیا کو آزمائش کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے. دنیا میں اچھے حالات بھی آتے ہیں, دنیا میں برے حالات بھی آتے ہیں. یہ تو اللہ نے قرآن کریم میں کہا ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً, ہم تم کو آزمائیں گے, تمہارا ایگزام لیں گے, تمہارا امتحان لیں گے, بلائی کے حالات دے کر بھی اور برائی کے حالات دے کر بھی.
کہ سائنسدانوں نے اور دنیا کے کفاروں نے اس دنیا کو آئیڈیل ہوم بنانے کی کوشش کی. جتنی کوشش کرتے گئے یہ دنیا جہنم بنتی گئی. وہ لوگ مصیبتوں کا شکار ہوتے رہے. اللہ نے صرف آئیڈیل ہوم اللہ نے جنت بنائی ہے کہ جنت تو آرام کی جگہ ہے, جنت تو راحت کی جگہ ہے, اور جنت تو اعمال کے بدلے کی جگہ ہے. کہ دنیا تو آزمائش کی جگہ ہے. دنیا میں حالات آئیں گے, دنیا میں اچھے حالات بھی آئیں گے, برے حالات بھی آئیں گے انسانوں پر. ایک روایت لکھی ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آدم علیہ السلام کو پیدا فرما. آدم علیہ السلام کو تو آدم علیہ السلام کو پیدا فرمانے کے بعد جب ان کا پتلا بنا پتلا, تو اللہ نے 40 مرتبہ آدم علیہ السلام کے پتلے پر بارش برسائی. بارش برسی, ایک مرتبہ بارش اچھے حالات کی برسی, بلائی کی, اور 39 مرتبہ حالات کی برسی, برے حالات کی. تو علماء نے اس سے استنباط کیا ہے کہ انسان کی زندگی کے اکثر اوقات حالات میں گزریں گے. انسان کی 60 سال کی زندگی ہے, 70 سال کی زندگی ہے, اکثر زندگی انسان کی حالات میں اور تکلیفوں میں گزرے گی. کچھ وقت اس کا اچھے حالات میں گزرے گا, کیونکہ اللہ نے دنیا کو آزمائش کی جگہ بنائی ہے. یہ دنیا حالات کی جگہ ہے, یہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے, اور یہ دنیا تکلیفوں کی جگہ ہے, اور راحت کی جگہ تو پاؤ اللہ نے جنت بنائی ہے. ایمان والوں کو کیا کرنا ہے ان حالات میں آگے بتاتا ہوں. بلکہ اللہ نے جگہ پر قرآن کریم میں کہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ایمان والوں ہم تم کو ضرور آزمائیں گے. اللہ کہہ رہا ہے اس میں آزمائیں گے خوف لا کر, ڈر لا کر. ایسے حالات آئیں گے کہ انسان ڈر جائے گا. حالات کی راہوں میں اکثر ایسے بھی مراحل آتے ہیں انسان کی عقل و دانش کے سامان جہاں لٹ جاتے ہیں. خوف پیدا ہو جائے گا, ملک میں, شہروں میں, دیہاتوں میں, گھر گھر میں خوف پیدا ہو جائے گا. ہم تم پر خوف کے حالات لائیں گے. والجوع, بھوک کے حالات, ہڑتالیں پڑ جائیں گی. تمہاری دکانوں پر تم کو ایک گاہک دیکھنے نہیں ملے گا. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. تنگیاں پڑ جائے گی, چیزیں مہنگی ہو جائے گی. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ, مالوں میں کمی ہو جائے گی. ہم مال کم کر کے تم کو آزمائیں گے. موتیں زیادہ ہوگی, موت دے کر ہم تم کو آزمائیں گے. تمہاری برادریاں, تمہاری آبادی گھٹتی جائے گی, کیونکہ دنیا حالات کی جگہ ہے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, تمہاری کھیتیاں, تمہارے پھلوں میں کمی آ جائے گی. گلے زمینوں سے اگنا کم ہو جائیں گے. تو کیا کرنا ہے ایمان والوں کو؟ اللہ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ان حالات میں صبر کرنے والوں کو بار بار خوشخبری سناؤ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, ان حالات میں جمنے والوں کو, ان حالات میں صبر کرنے والوں کو بار بار بشارت سناؤ. کیوں کہ صابرین کی کیا صفت ہوتی ہے؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب ایمان والوں پر, اور ایمان والوں میں خاص طور پر صابرین پر جب کوئی مصیبت آتی ہے, حالات آتے, بیماری کے, بھوک کے, موت کے, تکلیفوں کے حالات آتے ہیں, تو ان کی زبان پر کیا جملہ ہوتا ہے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے, حالات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اور ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس لوٹ کر جانا گے. یہ ایمان والوں کے زبان کے جملے ہوتے ہیں. ایمان والا شکایت نہیں کرتا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جملے بولنے کے بعد اللہ کی طرف سے 3 باتیں ملتی ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ پاک ایسے بندے کو شاباشی دیتا ہے, اللہ کی طرف سے رحمت, حالات رحمت بن جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس مجمع کو اللہ ہدایت کی دولت سے نوازتا ہے. آج پوری دنیا میں کورونا وائرس سے دھوم مچائی ہے, اور پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئی ہے. جو اپنے عقل کے ذریعے خدائی کا دعویٰ کرنے والے اور اپنی ٹیکنالوجی پر فخر کرنے والے اس کے سامنے گھٹنا ٹیک دیے ہیں. پوری دنیا کی طاقت اس کے سامنے ٹوٹ چکی ہے, اور دنیا میں زلزلہ برپا ہو چکا ہے یہ چھوٹے وائرس کے سامنے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک وبا ہے.
لیکن بھائیو ایمان والا اس کو تین نگاہوں سے دیکھتا ہے آنے والے حالات کو. یا تو آنے والے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب کے لیے شکل میں ہوتے ہیں، یا تو آنے والے حالات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی شکل میں آتے ہیں، یا تو درجات کو بلند کرنے آتے ہیں. حالات کی قسمیں تین ہوتی ہے. جب بھی کوئی مصیبت انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، جب انسان پر آتی ہے تو آنے والے حالات یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بطور عذاب آئے، عذاب کی شکل میں، یا تو امتحان کی شکل میں، یا تو اس کے درجات کو بلند کرنے کے لیے. ایمان والا اور کافر کی سوچ میں فرق ہوتا ہے. ایمان والے کی سوچ الگ ہوتی ہے اور غیر کی سوچ الگ ہوتی ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرمائی حالات میں. میرے نبی نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. حالات میں ہو تو میرے نبی نے حالات میں کون سا دین بتایا، خوشی میں ہو تو میرے نبی نے خوشی میں زندگی گزارنے کا کیا طریقہ بتایا. ایمان والا میرے نبی کی لائف کو دیکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی امت کے لیے آئیڈیل ہے. اللہ کے نبی کی زندگی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. جس آدمی کا اللہ پر ایمان ہوتا ہے، جس آدمی کا نبی پر ایمان ہوتا ہے اور آخرت کے دین پر ایمان ہوتا ہے، وہ خوشی اور غمی کے موقع پر اللہ کے نبی کو نمونہ بنا کے زندگی گزارتا ہے. یورپ کے ممالک کو، مشرکین کو، یہود و نصارہ کو نمونہ نہیں بناتا، بلکہ ہر حال میں میرے نبی میرے اور آپ کے نمونہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا. میرے بھائیو، جب ماں اپنی بچی کو گھر سے روانہ کرتی ہے، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے تو ماں اپنی بیٹی کو ہر چیز سکھاتی ہے. بیٹا کھانا ایسے بنانا ہے، گھر میں جھاڑو ایسے دینا ہے، سسر سے ایسے رہنا ہے، ساسو کے ساتھ اس طرح زندگی گزارنی ہے تاکہ میری بیٹی کو سسرال والے تانا نہ دے. اس سے زیادہ محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا تاکہ میری امت کو کوئی تانا نہ دے. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. ایک مرتبہ استنجا کے لیے تشریف لے گئے قضاء حاجت کے لیے، تو ایک یہودی نے بطور مذاق کے کہا، یہ سلمان، کیا تم کو تمہارے نبی نے استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے؟ کہا نعم، ہمارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے کہ استنجا کرتے وقت ہمارا منہ نہ قبلہ کی طرف ہوگا نہ ہماری پیٹھ قبلہ کی طرف ہوگی. میرے نبی نے زندگی گزارنے کا ہم کو طریقہ سکھایا، زندگی کیسے گزارنی ہے. تو حالات میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات کا حل میرے نبی نے بتایا ہے. عائشہ فرماتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی روایت جلد ثانی کی حدیث نمبر 551، میرے نبی نے فرمایا، عائشہ فرماتی ہے، تعاون اور پلیگ، دیکھو تعاون ایک قسم کا پلیگ ہوتا ہے، لیکن ایسی بیماری جس بیماری میں پھیلا ہو، یہ ساری کی ساری بیماریاں تعاون میں داخل ہیں. کہ تعاون اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اللہ پاک نازل فرماتا ہے. اللہ جس پر چاہتا ہے. تعاون میں صرف گناہوں کا دخل نہیں ہوتا کہ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی بنیاد پر ہی تعاون آتا ہے، نہیں. ایک یہ بھی سبب ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے تو گناہوں کے بنیاد پر انسان پر حالات آتے ہیں، اور حالات کی کئی شکلیں ہیں. تعاون کی شکل، بیماری کی شکل، دل کی بے چینی کی شکل، اسباب کے ٹوٹنے کی شکل، بہت سارے عذاب کی شکلیں ہوتی ہیں انسان کی بدعمالی کی بنیاد پر. ایک تو سبب ہے قرآن جس کو اللہ نے فرمایا ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعد الذی عملوا لعلہم یرجعون. کہ خشکی میں اور سمندروں میں جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حالات آتے ہیں، فسادات آتے ہیں، یہ انسانوں کے خود کے ہاتھوں کے کرتوت ہے. ہمارے بگڑے ہوئے اعمال کی شکلیں ہیں. کبھی یہ مت سمجھنا کہ میرے موبائل میں غلط چیز دیکھی ہے تو اللہ کو پتہ نہیں. میرے بھائیو، اللہ برابر اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان ربک لبالمرصاد، آپ کا رب تمہیں گاز لگا کر دیکھ رہا ہے. مرصاد بولتے ہیں عربی میں جب کوئی شکاری جب شکار کو کرتا ہے شکار کو، تو اس وقت اس کی پلک بھی نہیں جھپکتی، اس کی کیفیت کو عربی مرصاد کہا جاتا ہے. اس سے زیادہ اپنے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گاز لگا کر دیکھ رہا ہے. آہستہ بولو اللہ سنتا ہے، زور سے بولو اللہ سنتا ہے. وَيَعْلَمُ الْجَهْرَ، بلکہ تمہارے دل میں جو وسوسے وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، تمہارے دل میں جو وساوس پیدا ہوتے ہیں، یہ وسوسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں.
یہاں تک قرآن میں لکھا ہے تمہارے دل میں اب کون سا خیال آئے گا، بعد میں آنے والے خیال کو بھی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یعلم السر و اخفا، اور اخفا بولتے ہیں آنے والے جو خیالات تمہارے دل میں آئیں گے اس کو پہلے سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں پر جانتا ہے. اللہ کی دیکھنے کی اتنی بڑی طاقت ہے. اب انسان کوئی گناہ غلط دیکھ لیا، انسان نے غلط بول لیا، انسان نے غلط سن لیا، تو یہ مت سمجھنا کہ حالات نہیں آئیں گے. ہر عمل پر اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے، برے عمل پر. کبھی اسی وقت آتا ہے. کتنے انسان غلط دیکھ رہے تھے، صبح میں اللہ نے ان کی آنکھوں کو سلب کر لیا کہ ان کی آنکھوں کا دیکھنا ہی غلط ہو گیا، آنکھیں ختم کر لی. اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں. میرے پاس سے میرے نبی نے فرمایا عائشہ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچانا کہ چھوٹے گناہوں کے لکھنے والے فرشتے موجود ہیں. کسی گناہ کو حقیر مت سمجھنا. چھوٹے چھوٹے شعلے آنکھ کے پورے گھر کو جلانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، پورے معاشرے کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں جو انسان کی ہلاکت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. اور حدیث پاک میں ایسے آئے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں، بعض گناہ جن گناہوں کی کرنے کی بنیاد پر انسان صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کی مناجات سے محروم ہو جاتا ہے. اس کو تہجد کی توفیق نہیں ہوتی، حالانکہ وہ کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگنے کی کوشش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی مناجات سے محروم کر لیتے ہیں گناہوں کی بنیاد پر. نمبر 2، بعض گناہ ایسے خطرناک ہیں جن گناہوں کی بنیاد پر انسان کی روزی کم ہو جاتی ہے. کہتے ہیں مول صاحب کام نہیں ہوتا، اتنا کماتا ہوں، صبح جاتا ہوں، شام آتا ہوں، اور میری آمدنی 30,000 ہے، 35 ہے، 40,000 ہے، لیکن میری آمدنی میں کوئی برکت نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی بنیاد پر روزی کو کھینچ لیتا ہے، روزی کو کھینچ لیتا ہے. ہاں، تو گناہوں کی بنیاد پر انسان پر حالات آتے ہیں. حالات کی شکلیں الگ الگ ہیں. سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ حالات کے آنے پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ اس کے دل کو بے چین کر لیتے ہیں. اس کا دل بھائی بے چین ہو جاتا ہے، بے چین. حالانکہ گاڑیاں ہیں، نوجوان اولاد ہیں، بازار میں بڑی بڑی دکانیں ہیں، ماہانہ 1,50,000 کی آمدنی ہے، تب اس کو اپنی دکانوں کا خطرہ ہوتا ہے، بیوی پر شک ہوتا ہے، اولاد کی نافرمانی کا اس کو اولاد کی اولاد نافرمان بن جاتے ہیں. اس کا دل ہمیشہ بے چین ہو جاتا ہے. اللہ باب اس کے دل کو بے چین کر لیتا ہے. اللہ بھائی میری اور آپ کی حفاظت فرماوے. آج جب پھر دل کے گریبان میں دیکھے کہ میرا دل بے چین ہے، اور آدمی کیا کرتا ہے؟ دل میں چین سکون کو لانے کے لیے آدمی پھر گانے سنتا ہے، میوزک سنتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ میوزک دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے. الغنا ينبت النفاق او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. جب کوئی نوجوان لڑکا، کوئی مسلمان جب گانے سنتا ہے تو گانے سننے کی بنیاد اس کے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے. اور میرے بھائیو جہاں نفاق ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. اور منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین تو جہنم کے سب سے نیچے کے طبقے میں ہوں گے. نفاق بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں منافقین تھے، اور آپ منافقوں کی نشانیاں آپ نے حدیث پاک میں بتائی کہ نفاق کی یہ نشانیاں ہیں. ہمیشہ آدمی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. جب تک اللہ کی ذات کا یقین دل میں نہیں آئے گا اور اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا، ایمان نہیں بنے گا، تب تک آدمی گناہوں سے بچ نہیں سکتا. یہ کورونا وائرس یہ اللہ کی طرف سے وبا ہے، وبا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے کے اندر بھی اور اللہ کے نبی کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر بھی طاعون آئے، بڑی بڑی بیماریاں آئی، بڑی بڑی بیماریاں. ایک ہوتا ہے جس کا اثر ہوتا ہے فضاؤں میں، اسے کوئی بچ نہیں سکتا. عمر فاروق کے زمانے میں طاعون امواس آیا اور اتنی موتیں ہوئی، اتنی موتیں کہ ایک گاؤں میں تہائی گاؤں ختم ہو گیا. پلیگ کی بیماری، طاعون کی بیماری. اور طاعون کی بیماری میں انسان جو کسی انسان کو طاعون کی بیماری لگتی ہے تو انسان کی برداشت کے باہر ہو جاتا ہے. کورونا وائرس تو معمولی تکلیف ہے، پلیگ کی، ایڈز کی، طاعون کی بیماری اتنی خطرناک ہوتی ہے انسان کا جینا دو، وہ انسان موت مانگتا ہے کہ اللہ تو مجھے موت دے دے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرما. اتنا خطرناک ڈینجر انسان کو تکلیف ہوتی ہے. حضرت عمر کے زمانے میں اتنا طاعون پھیلا، طاعون عمواس. انس ابن مالک کے ایک دن میں 83 بیٹے فوت ہو گئے.
کتنے؟ انس بن مالک اللہ کے نبی کے صحابی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی ہے. اتنے بڑے صحابی کے ایک ہی دن میں 83 بیٹے فوت ہو گئے طاعون کی بیماری کی وجہ سے. طاعون کی بیماری کی وجہ سے. یہ ایمان والا اس کا سب سے بڑا عقیدہ کیا ہونا چاہیے کہ بیماری ایک تو بیماری 2 قسم کی ہوتی ہے. بعض بیماری جس میں پھیلاؤ نہیں ہوتا اور بعض میں پھیلاؤ ہوتا ہے. اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کوڑ کی بیماری کے بارے میں. کوڑ کی بیماری، جزام کی بیماری، کوڑ کی بیماری اس کو بولتے ہیں جس آدمی کو کوڑ کی بیماری لگ جاتی ہے. کوڑ کی بیماری آہستہ آہستہ اس کے بدن کے اعضاء گرنے شروع ہو جاتے ہیں. ہاتھ گرا، انگلیاں گری. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بعد قبیلے بنو ثقیف کی ایک جماعت آئی آپ سے ملاقات کے لیے. تو ایک ساتھی اس میں کوڑ کا مریض تھا تو آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کیا. دیکھو مصافحہ کرنا سنت ہے لیکن معلوم اس سے بیماری ہو تو مصافحہ نہ کرنا سنت ہے. اس کو بیماری لگی، السلام علیکم بس. اللہ کے نبی دور سے ان سے سلام کیا اور یہ فرمایا انا بایعناک فرجی، ہم نے تمہاری غیر حاضری میں کر لی ہے، آپ اپنے گھر پر لوٹ جاؤ. آپ نے ان سے مصافحہ نہیں کیا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ جذام سے اس طریقے پر بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو. فر من الجذام کما تفر من الاسد، رواہ البخاری. اس آدمی کو کوڑ کی بیماری لگی ہو تم اس سے اس طریقے پر بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو. اس لیے ہم دعا پڑھتے ہیں، جو دعا ہے اس میں دعا ہے اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام. اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں جذام کی بیماری سے، برص لگتے ہیں وہ سفید دبے لگتے ہیں، وہ سفید دبوں کی بیماری سے اور پاگل پن کی بیماری سے اور ایسی لا علاج بیماریوں سے میں پناہ مانگتا ہوں. ابن ماجہ شریف کی روایت ہے میرے نبی نے فرمایا میری امت جب کھلا گناہ کرنا شروع کر لے گی، علانیہ گناہ کرنا شروع کر لے گی کہ رات کی تنہائی اس کی ناپاک ہو جائے گی اور رات کی تنہائی میں انسان غلط چیزوں کو دیکھیں گے اور جب کثرت سے بے حیائی برادری میں پھیلتی رہے گی اللہ پاک ان پر طاعون کی بیماری اور ایسے بیماریوں کو ڈالے گا کہ پچھلے لوگوں نے اس کا نام بھی کبھی نہیں سنا ہوگا. تو ایک تو وبا کے آنے کا ذریعہ گناہ ہے، بے حیائی ہے، فحاشی ہے. بلکہ میرے نبی نے فرمایا کیف بکم، تمہارا حال اس وقت کیسا ہوگا اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں تمہارے ہاتھوں سے بے قابو ہو جائیں گی. یہ میرے نبی نے کہا کیف بکم، تمہارا کیا حال ہوگا. میں اس زمانے کو دیکھ رہا ہوں، صحابہ کے سامنے کہہ رہے کیف بکم اذا فسق فتیانکم، جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے، ان کی راتیں گندی ہو جائے گی اور ان کے دین گندے ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں تمہارے گھر میں رہنے کے باوجود تم سے بے قابو ہو جائے گی اور آزاد بازاروں میں گھومے گی. تمہارا کیا حال ہوگا. صحابہ نے کہا وَإِنَّ ذَلِكَ لَكَائِنٌ یا رسول اللہ کے نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکی بدکار ہو جاوے اور نوجوان لڑکا بدکار ہو جاوے؟ کیونکہ صحابہ کے زمانے اس کا تصور تک نہیں تھا. صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تو امت کے غم میں روتے تھے اور نوجوان صحابہ راتوں کو رونے والے تھے. ان کی زندگی پاکیزہ تھی اور صحابہ کی بچیاں پڑوس میں رہنے والے کو پتہ نہیں ہوتا اس صحابی کی کتنی بچیاں ہیں. پاس میں رہنے والے کو کتنی گھر میں زندگی گزارتی تھی صحابہ کی بچیاں. سے میرے نبی کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو ایسی حیا تھی، آپ کی حیا اور آپ کی شرم نوجوان بغیر شادی شدہ لڑکیوں کی جو ہوتی ہے نا حیا، اس سے بھی زیادہ میرے نبی کی حیا تھی، میرے نبی میں شرم تھی. آپ نے آگے آنے والے زمانہ صحابہ کے سامنے بولا ہے تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے نوجوان بدکار ہو جائیں گے اور تمہاری لڑکیاں بے قابو ہو جائے گی. تو صحابہ کرام کو مجمع رو پڑا کہ اللہ اگر بھی ایسا بھی ہوگا. آپ نے کہا نعم واشد منہ، اس سے بھی زیادہ سخت زمانہ آئے گا. اب اس زمانے میں چل رہے میرے بھائی، یہ حالات میرے اور آپ کے گناہوں کی نحوست ہوتی ہے. تو تعاون عمل حضرت عمر کے زمانے میں پھیلا، لیکن اس میں ہماری رہبری کیا ہے؟ جو سب سے بڑے ایمان والے کا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ بیماری لگتی نہیں ہے کسی کو،
لا عدوى ولا طیرۃ، بیماری کسی کو لگتی نہیں ہے، بیماری اللہ لگاتے ہیں تو لگتی ہے، اللہ لگاتے ہیں تو لگتی ہے۔ بیماری میں اتنی تاثیر نہیں ہے کہ بیماری کسی اور کو لگے، اللہ جب لگاتے ہیں تو لگتی ہے۔ ایسا آپ نے دیکھا ہوگا ایک انسان کو بیماری یا وائرس ہے، اس نے کسی نے مصافحہ کیا، اس کو وائرس لگ گیا، لیکن اس کا علاج کرنے والا ڈاکٹر مستقل مہینہ 2 مہینہ اس کا علاج کرتا ہے، لیکن اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ چاہتا تو بیماری لگتی ہے، اللہ نہیں چاہتا بیماری نہیں لگتی، بیماری میں پھیلاؤ نہیں ہے، لیکن اللہ جب چاہتے بیماری لگ جاتی ہے۔ آپ نے کوڑ کی بیماری کے بارے میں آپ نے فرمایا، تو کورونا وائرس ایک بیماری آئی ہے پوری دنیا میں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ایمان والے کو ایسے حالات میں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، بیماری سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی موت و حیات کس کے ہاتھ میں ہے، بولو اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن انسان کو تدبیر اختیار کرنی چاہیے، ظاہری تدابیر، یہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے۔ ایک انسان گھر میں ہے، مکان میں زلزلہ آ گیا، دھرتی کم آ گیا مکان، اور مکان ہل لگے گئے، کسی نے کہا بھائی زلزلہ آیا ہے تو گھر سے باہر نکل، ہو سکتا ہے تیرا گھر گر جاوے، اور اسے زبان سے یوں کہا بے موت و حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے، مقدر کی موت ہوگی تو آئے گی۔ اگر وہ گھر سے باہر نہیں نکلا اور اس کا مکان گر گیا، علماء نے دیکھا اس کو خودکشی کی موت کا گناہ ہوگا، آتم ہتیا کا گناہ ہوگا۔ تو ظاہری تدابیر اختیار کرنے کی شریعت میں گنجائش ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم تدبیر اختیار کی ہے، یہاں تک عمر کے زمانے میں عمر فاروق صحابہ کی جماعت کے ساتھ ملک شام جا رہے تھے۔ ملک شام قریب تھا اور پتا چلا کہ ملک شام میں پلیگ طاعون کی بیماری پھیلی ہے۔ عمر نے کہا کیا کریں گے؟ آپ نے بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ کیا، پہلے آپ نے مکہ کے صحابہ مہاجرین کو بلایا، کیا کریں گے؟ ملک شام میں جانا ہے کہ نہیں جانا؟ ملک شام، مدینہ سے سفر کر کے ملک شام جا رہے، اونٹوں پر پیدل سفر ہے۔ ملک شام قریب کا پتا چلا کہ ملک شام میں بیماری پھیلی ہے، پلیگ طاعون کی بیماری ہے، لوگ مر رہے ہیں۔ تو مہاجر صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی عمر امیر المومنین جانا چاہیے، ہم ایک کام کے لیے وہاں سے آئے ہیں تو ہمارا کام پورا کر کے ہم لوٹیں گے، جانا چاہیے۔ بعض صحابہ نے کہا، مہاجر نے فرمایا نہیں جانا چاہیے، آپ نے کہا تم چلے۔ پھر آپ نے مدینے کے انصار صحابہ کرام کو بلایا، تو انصار میں آپس میں اختلاف ہوا، کچھ صحابہ نے کہا جانا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں جانا چاہیے۔ آپ نے کہا تم بھی چلے جاؤ۔ پھر آپ نے ان صحابہ کرام کو بلایا جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، بڑے بڑے ٹاپ کے صحابہ، ان کو بلا کے مشورہ کیا، تو 2 کے علاوہ سب کی رائے اسی پیدا ہوئی، امیر المومنین آپ کے پاس بڑے بڑے کبار صحابہ ہیں اور آپ کا قیمتی سرمایہ ہے، خدا نہ کرے اگر تم وہاں چلے گئے اور یہ صحابہ کرام طاعون کی بیماری کا شکار ہو گئے اور ان کی موت ہو گئی، تو آپ اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے اور کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا۔ یہ تو بڑے بڑے علماء ہیں، ان کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے جن کی آپ کو ضرورت ہے۔ عمر فاروق نے فیصلہ فرما دیا کہ ہم ملک شام لے جائیں گے۔ تو ایک صحابی، مدینے کے بڑے صحابی ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو میرے نبی نے فرمایا ہر امت کا کوئی نہ کوئی امین ہوتا ہے، میرے امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ ابو عبیدہ نے کہا اللہ کے امیر المومنین، آپ موت سے ڈرتے ہیں؟ اتخاف من الموت، اور ایک روایت میں ہے کہ آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں، اتفر من القدر، یعنی مقدر میں موت ہوگی تو آپ کی موت آئے گی، آپ تقدیر سے بھاگتے ہیں۔ حضرت عمر نے کتنا بہترین جواب دیا ہے، نفر من القدر الى القدر، ہم تو تقدیر سے تقدیر کی طرف بھاگتے ہیں۔ کیا کہا؟ ہم تو تقدیر سے، ہمارا واپس جانا بھی تقدیر پر ہے اور ہمارا نہ جانا بھی تقدیر پر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا ابو عبیدہ، یہ بات تم نے تمہاری زبان سے نکلی، تم تو مدینے کے بڑے صحابی ہو، اگر کوئی دوسرا اگر یہ بات کرتا تو مجھے سمجھ نہیں آتی، تمہاری زبان سے یہ بات، کتنا بہترین جواب دیا ہے، ہمارا واپس جانا بھی تقدیر کی بنیاد پر ہے۔ اب یہ باتیں چل ہی رہی تھی اور حضرت ابن عوف آ گئے، وہ کہیں گئے ہوئے تھے۔ ابن عوف نے فرمایا مجھے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی حدیث معلوم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا جس علاقے میں، جس شہر میں وبا پھیل جاوے، طاعون کی بیماری پھیل جاوے، اس شہر میں کبھی جانا نہیں چاہیے، میرے نبی کی حدیث ہے۔ اور جہاں وبا پھیلی ہے وہاں کے لوگوں کو شہر چھوڑ کر کسی اور شہر میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی کی روایت سنائی، حضرت عمر فرمانے لگے اللہ تیرا بھلا کرے، میرے فیصلے کی تائید اللہ کے نبی کے حدیث سے ہو گئی۔
اللہ کے نبی کی حدیث سے ہو گئی. کیا فرمایا کہ جہاں وبا پھیلے وہاں جانا نہیں چاہیے. اب چائنا میں یہ بیماری چائنا سے پھیلی, کورونا وائرس. چائنا کے لوگ, میرے بھائی ایک انگریز کہتا ہے, انگریز وہی انگریز ہے کہ جو چیز زمین پر گرتی وہ چائنا والے کھاتے ہیں, ہر ہلنے والی چیز کو. کورونا وائرس کا کوئی بھی سبب ہو آنے کا, لیکن چائنا والے ہر ہلنے والی چیز کو کھاتے ہیں, چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو. اور اکثر یہ بیماری ایک چنگاڑر اور چوہوں سے پھیلتی ہے. سور, چنگاڑر اور چوہوں سے بیماری کورونا وائرس پھیلتی ہے. بڑی بڑی بیماریاں پھیلتی ہیں. یہ لوگ چوہا بھی کھاتے ہیں, سانپ بھی کھاتے ہیں, چنگاڑر بھی کھاتے ہیں. شریعت نے جن چیزوں کو حرام کیا ہے اس میں انسان کی طبی ڈاکٹری بہت سارے فوائد ہیں. ان لوگوں نے میرے نبی کی زندگی کو نہیں دیکھا اور اسلام کا پیغام انہوں نے ایک طرف کر کے حرام کھانا, سانپ کھا رہے, بندر کھا رہے, سور کھا رہے ہیں, اور اس کے جراثیم اتنے زہریلے ہوتے ہیں, وہاں سے بیماریاں پھیلی. اور یہ بیماری پھیلتی گئی اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. تو میرے نبی نے کیا فرمایا, جہاں بیماری پھیلے وہاں جانا نہیں چاہیے. کیوں نہیں جانا چاہیے؟ ہو سکتا ہے وہاں جراثیم پھیل چکے ہو, اگر تم وہاں چلے گئے تو یہ جراثیم تمہاری زندگی میں آ گئے, تم بھی موت کا ذریعہ بن سکتے ہو. اور وہاں جہاں وبا پھیلی ہو وہاں اگر کوئی ساتھی کسی اور علاقے میں نہ جائے, کیوں نہ جائے؟ ایک بات دیکھیں کہ ہر ایک کو بھاگنے کی طاقت نہیں ہوتی. بے کمزور لوگ, بیمار لوگ تو بھاگ نہیں سکتے, طاقتور لوگ بھاگ جائیں گے, مالدار بھاگ جائیں گے. تو ان مریضوں کی تیمارداری کون کرے گا؟ مریض بیمار ہے, اس کو دوا کی ضرورت ہے, لوگوں کی ضرورت ہے. اگر تم لوگ اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگو گے, ان بیماروں کی عیادت کون کرے گا؟ بیماروں کی رہبری کون کرے گا؟ بیماروں کے دوا پرسی کون کرے گا؟ نمبر تو یہ بھی لکھا ہے, اگر یہ چھوڑ کر کسی اور علاقے میں چلے گئے, اگر تمہارے وہ جراثیم پائے گئے اور جراثیم ہو جاتے ہیں تو اس علاقے میں تمہاری دنیا میں بیماری پھیل جائے گی, تمہاری تو موت آئے گی. لیکن نہ معلوم تمہارے ادھر کتنوں کی موت آئے گی. آج ہماری حکومت جو ایئرپورٹ پر آنے والے لوگوں کا جو ٹیسٹ کر رہا ہے یہ عین حدیث کے مطابق ہے, اور ہمیں بھی حکومت کی باتوں کو فالو کرنی چاہیے. ہاں, ٹیسٹ کرنا ضروری ہے. ہو سکتا ہے اس میں بیماری وہ جراثیم ہو, وہ گھر جائے گا, بیوی کو لگے گی, بچوں کو لگے گی, کیونکہ اس بیماری کی طرف پھیلاؤ ہے. نہ معلوم بیماری کیڑے کی طرح اور ہوا کی طرح, دیمک کی طرح اسی پھیل گئی, ہزاروں انسان موت کا ذریعہ بن سکتے ہیں. بھائیو, اسپتالوں میں بیڈ بہت کم ہوتے ہیں اور آئی سی یو بہت کم ہوتے ہیں. اگر بیماری بہت زیادہ دنیا میں پھیل گئی تو انسانوں کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا, اسپتالیں کم پڑ جائیں گی. اور یہ ہوا ہے. اس نے یہ ساری کی ساری تدابیر احتیاطی تدابیر ہیں, ان پر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے. لیکن ایمان والے کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ موت و حیات اللہ کے قبضے میں ہے. بیماری اللہ لگاتے ہیں تو لگتی ہے, اللہ نہیں لگا تو بیماری نہیں لگتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم نے اسباب پر عمل کیا ہے. آپ ہجرت کے سفر میں آپ غار میں 3 راتیں اور 2 دن آپ چھپے ہیں, اور اللہ کے نبی نے خود اپنا علاج کروایا گیا, اور آپ نے صحابہ کرام کے علاج کے لیے آپ نے ڈاکٹروں کو, معالجوں کو بلایا گیا. غزوہ خندق کے موقع پر جب صحابہ کرام زخمی ہو گئے تو آپ نے مسجد نبوی میں آپ نے اپنی موجودگی میں صحابہ کرام کی مرہم پٹی کروائی ہے. تو علاج کرانا بعض مرتبہ فقہا کے نزدیک واجب ہے اور بعض مرتبہ مستحب ہے, کیونکہ دنیا دار و اسباب ہے. بیماری بھی اللہ دیتا ہے, لیکن بیماری کا علاج ضروری ہے اور پرہیزی ضروری ہے. اس لیے میرے بھائیو, ایسے حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ایمان والا ڈرتا نہیں ہے. اب ایمان والا ڈر کے نہ مارے کہ چلو موت تو حیات تو اللہ کے قبضے میں ہے, امبر ٹاور چلو, گلیوں میں چلو, 5 کی ٹولی 10 کی ٹولی, یہ غلط ہے. یہ ہمارے سارے علماء کے اس بات پر اتفاق ہے, ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہو, ہمارا عقیدہ تزلزل کا شکار نہ بنے, ہم اللہ کی ذات پر یقین کریں, لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ اپنا وقت اپنے گھر میں گزارا کریں. ایک تو گناہوں کا سبب کیا ہے؟ آنے والے طوفان کا سبب, تعاون کا سبب گناہ ہے. ہم گناہوں سے استغفار کریں, ہماری زبان پر استغفار ہو. استغفار روزی کے لانے کا بھی ذریعہ ہے, اور استغفار اللہ کے عذاب کے ٹالنے کا بھی ذریعہ ہے. نوح علیہ السلام کی قوم, نوح علیہ السلام کو شکایت کی, اے نوح ہم غریب ہیں, ہمارے بچے نہیں ہیں, ہماری کھیتیوں میں کمی ہے. تو تمام کا علاج کیا بتا؟ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا.
وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے میری قوم، تم اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تمہاری گناہوں کی معافی پر اللہ کیا کرے گا؟ اللہ بارش کا نظام چلائے گا، اللہ تمہیں اولاد دے گا، اللہ مال میں برکت دے گا، اللہ تمہاری تجارت میں برکت دے گا اگر تم گناہوں سے استغفار کرو۔ اب دیکھو ماشاءاللہ یہ بیماری کب سے چلی ہے؟ ہمارے انڈیا میں 3 لاکھ، ہم پورے ورلڈ میں 3 لاکھ سے زیادہ کیسز آ چکے ہیں، لیکن اکثر لوگوں کو اللہ نے شفا یاب بنایا ہے۔ 1 لاکھ سے اوپر تو شفا یاب ہو چکے ہیں۔ موتیں کتنی ہوئی؟ 10-11 ہزار، زیادہ موتیں نہیں ہوئی۔ تو ایسا نہیں جس آدمی کو کورونا وائرس کی بیماری ہو جائے وہ مر جاتا ہے، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی دوائیں موجود ہے، ہر بیماری کا علاج ہے۔ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، اللہ نے ہر بیماری کا علاج لکھا ہے، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج اسلام میں موجود ہے۔ صاحب رہی مسئلہ کہ بھئی اس بیماری کا علاج نہیں ملا، تو وہاں سائنسدانوں کی ابھی تک وہاں تحقیق نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج دنیا میں اللہ نے اتارا ہے، اور ماسوس کا علاج بھی مل چکا ہے، کہ بہت کم موتیں واقع ہو رہی ہے، ورنہ روزانہ میرے بھائیوں یورپ کے ممالک 22 سیکنڈ میں 40 افراد روز کیا کرتے ہیں؟ آتم ہتیا کرتے ہیں، بے چینی کی بنیاد پر۔ آپ روزانہ رپورٹ پڑھو کتنی موتیں ہوتی ہیں اس بیماری کی بنیاد پر، نہیں ایسے لوگ مر جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ اسے ہمارا عقیدہ ہو کہ کرنے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، موت اللہ دیتا ہے، زندگی اللہ دیتا ہے، بیماری اللہ دیتا ہے، لیکن ہمیں ایسے وقت میں کیا کرنا؟ میرے نبی نے حدیث پاک سنائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے مصیبت سے بچنے کی دعائیں تلقین کی ہیں۔ آپ نے اپنی امت کو یتیم نہیں چھوڑا ہے۔ پہلے بات بتایا کہ امت استغفار کرے، اور میرا قرآن میں اللہ نے کہا ہے جب تک یہ امت استغفار کرے گی اللہ کا عذاب زمینوں پر کبھی نہیں آئے گا۔ اور بھائی استغفار کیا ہے؟ من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا، جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے زبان پر، اللہم اغفر لی وارحمنی، اللہم اغفر لی وارحمنی، استغفر اللہ استغفر اللہ، لیکن دل کی ندامت کے ساتھ اپنے گناہوں کو یاد کر کے آدمی زبان سے استغفار پڑھے اور دل میں روے، اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا، میں نے رات کو یہ گناہ کیا تھا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ آدمی گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے نا، تو استغفار کی برکت سے اللہ پاک اس کو ہر تنگی سے نکالتے ہیں، اور اللہ پاک اس کو ایسی جگہ سے روزی بھی دیتے ہیں کہ انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس آدمی کو استغفار روزانہ کرنے چاہیے۔ اب بتاؤ یہ بیماری ہم نے کب سے سنی ہے؟ ہماری نمازیں بڑھی، آج تو ماشاءاللہ چھٹی کا دن تک مسجد بڑی ہوئی ہے، کیا فجر کی نمازی بڑھے؟ کیا میرا اور آپ کا اللہ کے راستے کا خروج بڑھا؟ کیا راتوں کا میرا اور آپ کا رونا بڑھا؟ ہمارے بچوں میں کیا پردے کی پابندی ہوئی؟ تو اللہ حالات اس لیے رہتا ہے کہ بندے اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ میرا اللہ فرماتے ہیں بڑے عذاب کے آنے کے پہلے ہم چھوٹے چھوٹے عذاب کے جھٹکے مارتے ہیں تاکہ تم اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے میرے بندو، حدیث قدسی ہے، جب تم میری فرما برداری کرتے ہو اور میری اطاعت کرتے ہو تو میں راضی ہو جاتا ہوں، فَرَضِيتُ بَارَكْتُ، میں راضی ہوتا ہوں تو برکتیں اتارتا ہوں۔ اللہ جب راضی ہوتا اللہ پاک برکتیں اتارتا ہے، اور میرے برکت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ اولاد میں برکتیں، مال میں برکتیں، تندرستی میں برکتیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرو گے اللہ برکتیں اتارے گا۔ اور آگے کیا فرمایا؟ میرے بندو جب تم میرے نافرمان ہو جاتے ہو، تمہاری نمازیں چھوٹتی ہیں، میرے احکام تم توڑتے ہو، اور میرے نبی کی سنتوں کی تم مذاق کرتے ہو، تو میں ناراض ہو جاتا ہوں، اور جب میں ناراض ہو جاتا ہوں ناراض میں لعنتیں برساتا ہوں۔ وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، جب میں ناراض ہوتا تو لعنتیں برستا ہوں، اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ وَإِنَّ اللَّعْنَةَ مِنِّي لَتَبْلُغُ 7 مِنَ الْوُلْدِ، اور میری لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلی جاتی ہے۔ دادا گناہ کرتا ہے، پوترے گناہوں کی نحوست کو بھگتتے ہیں۔ اس طرح برکتوں کا ایک زمانہ ہوتا ہے، نحوستوں کا بھی زمانہ ہوتا ہے۔ لعنت بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں جھوٹوں پر لعنت فرمائی، اللہ کی نافرمانی کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ کرام سفر کر رہے تھے، ایک صحابی نے اپنے اونٹ کو لعنت فرمائی تو ملعون ہے، آپ نے فرمایا اس اونٹ کو اپنے قافلے سے الگ کر دو، اس لیے کہ ایک اونٹ اللہ کی لعنت میں آ چکا ہے۔ اتنی بڑی خطرناک اللہ کی طرف سے وعید ہے۔
اس سے میرے بھائی میں اور آپ سب سے بڑا کام کیا ہے؟ استغفار کریں. ہم تنہائی میں اللہ کے سامنے روے، میاں بیوی روے اور اپنے بچوں کو رلاوے. رات کے گھر میں مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں راتوں کو اٹھو، دن رات میں استغفار کرے. رات کو 4 بجے 4:30 بجے ایک نوجوان لڑکا اٹھے، اس کی ماں اٹھے، اس کے ابو اٹھے اور مصلی بچھا کر اللہ کے سامنے روئیں گے. میرے بھائیو اللہ کو رحم آ جائے گا. تو یہ آنے والے حالات میرے اور آپ کے رحمت بن جائے گے. کیا بن جائیں گے؟ رحمت بن جائے گی. تو نمبر 1 استغفار ہے. ہماری ذمہ داری میں اللہ کے سامنے استغفار کرے، گناہوں سے توبہ کرے. اور نمبر 2 ہماری ذمہ داری جو دعائیں مجھے اور آپ کو اللہ کے نبی نے بتائی ہے، اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرہ، ان دعاؤں کا معمول رکھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ دعا کون سی ہے؟ جب یونس علیہ السلام جب گئے تھے سمندر میں تو ان کو مچھلی نگل گیا تھا، مچھلی نے، تو اللہ نے ان کے دل پر الہام فرمائی تھی یہ دعا پڑھا کرو. تو یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں دعا فرمائی تو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے ان کو باہر پھینکا دیا. اور آگے لکھا ہے وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. ہمیں یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دی. اسی طرح جو بھی ایمان والا ایسے غم کے وقت میں، ٹینشن کے وقت میں کیا کرے گا؟ دعا کرے گا اور یہ دعا پڑھتا رہے گا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو ضرور نجات دے. لیکن میرے بھائیو میرا کہنا آسان ہے اور آپ کا سننا تو آسان ہے، لیکن دعائیں پڑھنے کے اندر کی ایمان کی طاقت چاہیے. ایمان کی طاقت. اب آپ فجر کی نماز نہیں پڑھا دعا کرتا ہے. امت پر حالات فرائض کے چھوٹنے پر آئے ہیں. اب امت وظیفے پڑھتا ہے لیکن فجر نہیں پڑھتا، حرام سے نہیں بچتا، حرام کاموں سے نہیں بچتا، حرام رزق سے نہیں بچتا. آدمی کتنی دعائیں پڑھ لے، ختم قرآن کر لے، اگر اس کی روزی حرام ہے، اس کا لقمہ حرام ہے، اس کی ایک دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. اسے میرے بھائیو کمانے میں حلال کو دیکھے، خرچ کرنے میں جائز مقامات کو دیکھے، اپنی کمائی کو حلال بناؤ. حضرت محمد صاحب فرماتے تھے لقمہ سمندر کے خیالات ہوتی ہیں، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنے گے. کمانے میں حلال کو دیکھو اور یہ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو. آیت الکرسی پڑھے اور میرے نبی نے فرمایا تم سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اپنے بدن پر دم کرو اور اپنے بچوں کے بدن پر دم کرو، انشاءاللہ آپ کو کوئی بیماری نہیں ہوگی. اور میرے نبی نے فرمایا یہ دعا پڑھتے رہو صبح شام، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. ان دعاؤں کا اہتمام رکھنا ہے اور ہمیں احتیاطی تدابیر کے طور پر کیا کرنا ہے؟ زیادہ بازاروں میں چلنا نہیں، وقت کو گھروں میں گزارنا ہے. ابھی مغرب کے میرے کویت سے میرے پر فون آیا کہ مولانا اللہ کا بڑا کرم اور ہماری حکومت کو کہ ہم کو تو 1 مہینہ پہلے سے ہم کو الرٹ کیا تھا، 1 مہینے سے ہم اپنے کمروں میں ہیں یا کوئی بیماری نہیں لگی. تو ہماری حکومت نے ہم کو بہت لیٹ کیا ہے، یہ تو بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. ایسے وقت میرے کاروبار کا زیادہ ہونا، مجمے کا زیادہ ہونا نقصان کا ذریعہ ہوتا ہے. ہاتھ پیر دھوئے، وضو کرے، ہمیشہ باوضو رہا کرے. یہ تدابیر اختیار کرنا ضروری ہے. جتنا ہو سکے سنت نفلیں گھر پر پڑھے، گھر سے وضو کر کے آوے اور گھر وضو کرے تو صابن سے اپنے ہاتھ اور اپنے منہ کو دھوے. کہ ہمارے علماء مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی مسعود صاحب اور ہمارے بڑے بڑے علماء دیوبند جو ہیں ان تمام نے ساری کی ساری گنجائشیں بتائی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ کے راستے میں جانے والی جماعتوں کے مشورے ہوئے کہ جماعتوں کا کام بڑھاؤ لیکن تدابیر کے ساتھ، زیادہ ٹولہ نہ ہو، کس طریقے کو پروگرام کرنے ہیں، یہ سب کرنا پڑتا ہے. پھر اللہ پاک ایک دن ساری کی ساری بیماری کو اللہ، ایک تو بھی کرونا وائرس ایک وبا ہے، چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن ضروری ہے کہ بندے اللہ کی طرف کیا ہوئے متوجہ ہو جائے. یہ مت دیکھیں یہ تو ان کی بنیاد پر ہوا، ان کی بنیاد پر ہوا ہے، نہیں. تبھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہر وبا گناہوں کی بنیاد پر نہیں آتی بلکہ اللہ کے مقدر میں ہوتی ہے. حضرت ایوب علیہ السلام کتنے بڑے نبی ہیں، 18 سال بیماری کے اندر مبتلا رہے تو کہ وہ اللہ کے نافرمان بندے تھے. یہ بیماری اللہ کے نیک بندوں پر بھی آتی ہے اور اللہ کے برے بندوں پر بھی آتی ہے، لیکن جب نیک بندہ ان بیماری میں اگر صبر کرتا ہے صبر تو اللہ پاک اس کو شہادت کا درجہ دے گا. موت آ گئی تو شہادت کا درجہ دے گا. اگر موت نہ دنیا میں زندہ رہا لیکن اس مصیبتوں پر سن کر صبر کرتا رہا، اللہ سے دعا کرتا رہا
تو تب بھی اس کو اللہ پاک موت کے بعد شہیدوں والا اللہ پاک کیا دے گا؟ اجر دے گا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. میں آئی نا سمجھ میں؟ ماشاء اللہ ہمارا پورا کا پورا مجمع ایسے حالات میں اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، نمازوں کی پابندی کرے. آج سے میں ارادہ کرے گا ماشاء اللہ میں نماز کی پابندی کرنی ہے کہ جتنا بڑا مجمع بیٹھا نا یہاں، جتنا ہمارا مجمع فجر کی نماز میں ہونا چاہیے. بھائیو اب تو عورتیں گھروں میں رو رہی ہیں، ہمارے علماء کرام رو رہے ہیں. آگے خطرناک حالات آنے والے ہیں. دجال کا فتنہ، یاجوج ماجوج کی قوم کا فتنہ، یہ کوئی معمولی فتنہ نہیں ہے. اتنی چھوٹی سی بیماری پر پورا ملک ڈر گیا. آنے والے حالات کا سامنا کون کر سکے گا؟ ایمان والا جس کا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہوگا. اسے ہم گھبراوے نہیں، مقدر میں ہوگا وہی ہوگا. ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، خوف و ہراس کو بالکل نہ پھیلائیں. ایک بات کی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. عبد الملک ابن مروان، یہ بنو امیہ کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. عبد الملک ابن مروان، اس کے زمانے میں ملک کے شام میں طاعون اور پلیگ کی بیماری پھیلی. وہ راتوں رات بادشاہ تھا، اپنا محل چھوڑا اور محل چھوڑ کر ایک غلام کو ساتھ لیا اور کچھ فوج ساتھ میں لی اور راتوں رات نکل گیا. اتنا ڈرا ہوا تھا کہ وہ گھوڑے کے نیچے اپنا پیر نہیں رکھتا تھا کہ کہیں بڑی بیماری نہ لگ جائے. گھوڑے کی پیٹھ پر سوتا تھا. ایک بار چلتے چلتے رات کا وقت آیا تو اس کو نیند نہیں آئی. تو اپنے غلام سے کہا مجھے کوئی قصہ سناؤ. غلام سمجھدار تھا، دیندار، مجھے قصہ سنایا کہ بادشاہ سلامت، ایک شیر کی ایک لومڑی کی لومڑی جنگل میں، اور لومڑی شیر کی خدمت کرتی تھی. شیر کی خدمت کیوں کرتی تھی؟ تاکہ جنگل کے درندوں سے میرا بچاؤ ہو جائے اور شیر میری طرف سے دفعیہ کرے، مقابلہ کرے. تو تمام جنگل کے درندے اس لومڑی سے ڈرتے تھے کہ اگر اس کو چھیڑا تو شیر ہم کو نہیں چھوڑے گا. ایک بار ایسا ہوا کہ عقاب، جو آسمان میں جو پرندہ اڑتا ہے، پنجوں والا پرندہ جو جانوروں کو کھاتا ہے، وہ پرندہ لومڑی کو پکڑنے نیچے اترا. لومڑی بھاگ کر شیر کے پاس چلی گئی، بچ گئی. دوسری بار پھر وہ پرندہ آیا اور اس نے لومڑی کو شیر کے چنگل سے پکڑ لیا اور اڑا کے لے گیا. تو لومڑی نے پکارا اے شیر، فریاد کرنے لگی. تو شیر نے کہا لومڑی اب چپ ہو جا، اس لیے کہ تیری حفاظت میں زمین کے درندوں سے کر سکتی ہو. میں زمین کا کوئی جانور اگر تجھ پر حملہ کرے گا تو میں تجھے بچا سکتا ہوں، لیکن اوپر سے اگر کوئی پرندہ تجھ پر حملہ کرے گا تو میں تجھے بچا نہیں سکتا. عبد الملک نے مروان کے سامنے جب قصہ سنایا تو اس کی بات سمجھ میں آ گئی کہ زمین کی ساری فوج دنیا کی طاقت سے مجھے بچا سکتی ہے، لیکن جب کوئی وبا آسمان سے اترتی ہے، کوئی بلا اور کوئی وبا، تو مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی، صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے. وہ وہاں سے واپس چلا گیا، اپنے ملک میں رہنے لگا. اس سے میرے بھائی دوستوں بزرگوں، یہ بیماری اللہ کی طرف سے آئی ہے. مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے متوجہ ہونا ہے. کس کے سامنے؟ ہاں، ہمیں مخلوق واٹس ایپ پر دیکھ کر، موبائل کو دیکھ کر ہمیں لوگوں کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا، بلکہ قرآن کریم کی باتیں امت کو سنا. میرے نبی نے فرمایا تم یہ کرو گے یہ حالات ہوں گے، تم یہ کرو گے یہ حالات ہوں گے، تم یہ کرو گے یہ حالات آئیں گے. جو فرمایا جب امت میں زنا عام ہو جائے گا، امت میں بے حیائی عام ہو جائے گی، تو نوجوانوں کی موت آنا شروع ہو جائے گی، موت کثرت سے ہونے لگے گی. یہ تو میرے نبی نے پہلے سے بتا دیا ہے. اس سے میرے بھائی ایسے وقت میں ہمیں گھبرانا نہیں، اللہ سے دعا کرنی ہے، ہمیں مانگنا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے. متوجہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور میرے بھائی اپنا وقت اللہ کے راستے میں لگاؤ. اللہ کے راستے میں جانے کی برکت سے ہمارے دل نرم ہوں گے، ہمارا ایمان طاقتور بنے گا. ہاں، ایمان طاقتور بنے گا. گھبراوے نہیں. جتنا تم اللہ کے راستے میں نکلتے رہو گے، ہمارا اندر کا یقین مضبوط بنے گا. ماشاءاللہ میں پورا مجمع تیار ہے اس کے لیے. میں کون کو ارادہ کرتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے راستے میں نکلیں گے؟ ارادہ کرتے ہو نا؟ 4 دنوں کا ارادہ کرو، چلوں کا ارادہ کرو. ابھی بھائی ہم 3 دن کی جماعت میں نکلنے کا بھی ارادہ کریں. ابھی بھائی ہم گھر پر بیٹھے ہیں، مسجد میں آئے ماشاءاللہ، اور تعلیم کا حلقہ لگے گا، اللہ اور اللہ کے نبی کی باتیں آئے گی، اللہ کی محبت آئے گی، جنت جہنم کے واقعات پڑھیں گے، تو ہمارا دل کیا ہوگا؟ ایمان سے کیا ہوگا؟ لبریز ہوگا. میرے بھائیو، ایک ایمان والا جب اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اس کا اندر کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اس کی زندگی بدلتی ہے. ہم نے کتنے نوجوانوں کو رائے خدا کے نکل کر روتے ہوئے اور چیختے ہوئے دیکھا ہے، اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے. اسے بھائیو، ایسے وقت میں بازاروں میں بیٹھنا نہیں، اللہ سے مانگنا ہے، توکل کرنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منها وما لم نعلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم ارفع عنا البلاء والوباء اللهم ارفع عنا البلاء والوباء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ خطایا سے درگزر فرما یا اللہ سیئات کو حسنات سے مبدل فرما یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ ہم گنہگار ہیں مولا ہماری زبان بھی گنہگار ہے ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہیں ہمارے کان بھی گنہگار ہے ہماری پوری زندگی گناہوں میں گزری ہے یا آسمان و زمین کی پیدا کرنے والے اللہ یہ گنہگاروں کا مجمع بیٹھا ہے ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے ہم سب کو معاف فرما دے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا یا اللہ تو ہم سے ناراض ہے مولا ہمیں معاف فرما رے مولا ہماری راتیں گندی ہو گئی ہمارے دین بگڑ گئے ہمارا ایمان کمزور ہو گیا ہماری عبادات بے جان ہو گئی ہمارا معاشرہ برباد ہو گیا یا اللہ ہمیں معاف فرما دے یا اللہ ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے مولا ہم آزمائش کے قابل نہیں ہے مولا ہم امتحان کے قابل نہیں ہے مولا ہم کمزور ہیں مولا ہم کمزور ہیں مولا تیری مدد شامل حال فرما دے اے اللہ پوری دنیا ڈر چکی ہے مولا پوری دنیا ڈر چکی ہے مولا اس وبا کو ختم فرما دے اس بلا کو ختم فرما دے امن و امان کا ماحول قائم فرما دے عافیت مقدر فرما دے بیماروں کو شفائے کاملہ دائمہ نصیب فرما دے اگر ایمان والے مولا شہید ہوئے ہیں ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرما دے پسماندگوں کو صبر جمیل نصیب فرما دے اے اللہ اس مجمع کو قبول فرما دے اس مجمع کو قبول فرما دے ان کی جوانی قبول فرما دے ان کا بڑھاپا قبول فرما دے ان کی زندگی کو دین اور دین کی محنت پر لگا دے ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے ہم سب کو راتوں کو رونے والا بنا دے اے اللہ ہمارے ملک کے حالات کو درست فرما دے امن و امان کا ماحول قائم فرما دے امن و امان کا ماحول قائم فرما دے ہمارے احوال کو درست فرما دے اے اللہ تو ہماری مدد فرما ہماری رہبری فرما ہماری مدد فرما ہم تیری مدد کے منتظر ہیں مولا ہم تیری مدد کے منتظر ہیں مولا ہمیں معاف فرما دے مولا ہمیں تیرے نبی سے سچا عشق نصیب فرما تیرے نبی کی محبت پیدا فرما خود درود پاک پڑھنے والا بنا دے ثنا و سلام پڑھنے والا بنا دے اے اللہ بزرگوں سے محبت پیدا فرما نبیوں سے محبت پیدا فرما اے اللہ صحابہ کی محبت دل میں پیدا فرما اے اللہ آج کی مجلس کو تیری بارگاہ میں قبول فرما قبول فرما قبول فرما اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا زندگی میں نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ کامیابی کا ذریعہ بنا اے اللہ اے اللہ اے اللہ غریبوں کی مدد فرما کمزوروں کی مدد فرما غریبوں کی مدد فرما کمزوروں کی مدد فرما پوری امت کو معاف فرما امت میں امن و امان کا ماحول قائم فرما اے اللہ تیرے پیارے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تیرے نیک بندے انبیاء نے صحابہ نے اولیاء اعظم کی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ہم تیرے سامنے خیر کا بھلائی کا سوال کرتے ہیں خیر مقدر فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہے ہم تیرے سامنے پناہ مانگتے ہیں مولا ہماری حفاظت فرما ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب گنہگاروں کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.